لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل البلاء تحفة للأنبياء وهدية للأوصياء النجباء وشهادة لرفع درجة العليا والشفاعة الكبرى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلوات پڑھ دے محمد. مالک کائنات اپنی مقدس و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ان لوگوں کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے جو صاحبان ایمان ہیں. جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان لوگوں کو قرآن مجید کامیاب کہہ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن جسے کامیاب کہہ رہا ہے اس کی کامیابی کا رشتہ اس دنیا کی زندگی سے بھی ہے اور آخرت کی بھی زندگی سے ہے. سب سے کامیاب ترین ہے وہ انسان جس کا مالک اس سے خوش اور راضی ہو. جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اگر وہ ہم سے خوش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت کامیاب ہیں. پوری دنیا خوش ہو اور خدا ہی خوش نہ ہو، پوری دنیا راضی ہو مگر خالق دنیا راضی نہ ہو، تو یہ یاد رہے اسے کامیابی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ چند روزہ ہے. دنیا جسے عزت دیتی ہے اسے ذلیل بھی کرتی ہے، اللہ جسے عزت دیتا ہے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. دنیا جسے بلند کرتی ہے اسے گراتی بھی ہے، مگر خدا جسے بلند کرتا ہے زندگی رہے نہ رہے پھر بھی وہ بلند رہتا ہے. دار کی بلندی پر ہے میثم تمار، آواز دیتے ہیں کوفے کے بازار میں ہے میثم تمار. لاؤ قلم و دعوات، میں اپنے مولا کے فضائل بیان کرتا ہوں، تم لوگ لکھتے جاؤ. میثم دار کی بلندی پر، جبکہ دونوں ہاتھوں میں لوہے کی سلاخیں ہیں، پیروں میں لوہے کی کیلیں ہیں، جس میں ناظرین سے خون بہہ رہا ہے، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں. میثم دار کی بلندی سے اور مولا کے فضائل. عجب نہیں میثم آواز دے میرا علی اتنا بلند ہے کہ اب اس کا قصیدہ زمین کی پستی پہ اچھا نہیں لگتا. اب تو دار کی بلندی چاہیے. ارباب بصیرت موجود ہیں. میثم تمار کن لوگوں سے قلم و دعوات مانگ رہے تھے؟
کوفیوں سے. اور کوفیوں کے لیے کیا کہا گیا ہے تاریخ میں؟ کوفی لا یوفی، کوفیوں میں وفا. مگر تاریخ کیا کہتی ہے؟ علی کا غلام بے وفاؤں کے دیار میں بے وفاؤں سے قلم مانگ رہا تھا. بے وفا قلم و دعوات لے کے آ گئے، نبی تو وفاداروں سے قلم مانگ رہا تھا. عزیزو، اللہ جسے بلند کرتا ہے. آج اگر کہیں ابن زیاد کا تذکرہ مل گیا تو وہ بھی اس ظلم کی بنیاد پر، ورنہ یہ تو تاریخ کے سینوں میں گم ہو چکی ہیں، یہ نسلیں ختم ہو چکی ہیں. مگر اللہ جسے بلند کرتا ہے، جسے اللہ بلند کرتا ہے، اسے دنیا ذلیل نہیں کر سکتی. لہذا عزیزان گرامی، کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو صاحبان ایمان ہیں، جو غدیر والے ہیں، جو علی والے ہیں، جن کے پاس روشنی کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 3 4 نہیں، 14 چراغ ہیں. کامیاب ہیں وہ لوگ جس کے دامن میں کربلا ہے، جس کے سینے میں آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے، جہاں پر اجر رسالت ادا کرنے کا جذبہ ہے، جو در آل محمد کی غلامی کو شہنشاہی سمجھتے ہیں، وہ کامیاب ہیں. تو کامیابی مقدر ہے ان لوگوں کا جو صاحبان ایمان ہیں، اور یہ قرآن کا اعلان ہے. کون صاحبان ایمان؟ صاحبان ایمان کی علامتیں بھی قرآن نے بتائی ہیں، اہل ایمان کی علامت بھی بتائی ہے. خود اسی آیت میں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومنین کامیاب ہیں. ان کی علامت پہلی یہ ہے کہ وہ جب نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر وہ دنیا کے نہیں رہ جاتے، ان کے سامنے پھر مالک ہوتا ہے، ان کے سامنے پھر خالق ہوتا ہے. اپنی بصیرت کی نگاہوں سے وہ اللہ کو دیکھتے ہیں، اور اس طرح اللہ کو دیکھتے ہیں کہ پھر بھول جاتے ہیں پیروں میں تیر لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، پیروں سے تیر نکال لیا گیا ہے یا نہیں نکال لیا گیا ہے. حتی حاطف کو کہنا پڑتا ہے انت زین العابدین، تم ہی ہو عابدین کی زینت، تم ہی ہو عبادت گزاروں کی زینت. عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. کسی شخص نے امیر المومنین غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا، مولا کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے جو عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ نے پروردگار کو دیکھا جو عبادت کرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اگر دیکھتا نہیں تو عبادت ہی نہ کرتا، اگر نہ دیکھتا تو عبادت نہ کرتا. ہاں البتہ میں نے ان آنکھوں سے نہیں، اپنے ایمان کی نگاہوں سے دیکھا ہے. عزیزان گرامی، ایمان کی نگاہوں سے، اپنی بصیرت کی نگاہوں سے میں نے اپنے مالک کو دیکھا ہے. لہذا مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ نمازوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں، جب ہم مومن ہیں تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے شرائط کو پورا کریں. ہمارا فرض یہ ہوتا ہے کہ ہم ایمان کے شرائط کو پورا کریں. آپ خود دیکھیں اور اندازہ لگائیں، قرآن مجید نے، میں نے کل جہاں سے بات ختم کی تھی وہیں سے اپنی بات پھر شروع کر رہا ہوں. قرآن مجید نے والدین کے سلسلے میں ایمان والوں سے کیا کہا ہے؟ قرآن مجید میں 4 ایسے مقامات ہیں عزیزو جہاں خدا نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، فوراً ہی والدین کا ذکر کیا ہے، وحدانیت کا ذکر کیا ہے.
سورہ بقرہ پڑھے 83 آیت. پروردگار عالم کہتا ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، عہد و پیمان لیا. کیا عہد و پیمان لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم لوگ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت. توجہ صاحبان بصیرت، اہل ایمان، پروردگار عالم نے کیا کہا؟ تم لوگ کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، اور فوراً ہی اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. توجہ فرمائے عزیزان گرامی. اس کے بعد خدا نے، اچھا یہ بھی میں بتا دوں، یہاں پہ عبادت سے مراد یہ نماز روزے نہیں ہے. عبادت سے مراد ہر وہ کام جس سے پروردگار خوش ہو جائے، ہر وہ نیکی جس سے خدا خوش ہو جائے. اس لیے کہ دلیل آگے آیت میں ہے. آگے پروردگار عالم نے اقیم الصلاۃ بھی کہا ہے. توجہ فرمائے عزیزان گرامی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کرو. پہلا تذکرہ کیا ہے؟ تم لوگ خدا کی ہی عبادت کرنا. اور اس کے فوراً بعد اس نے یہ نہیں کہا نماز قائم کرو، یہ نہیں کہا زکوٰۃ دو، یہ نہیں کہا تم نیکیاں کرو. کیا کہا؟ بالوالدین احسانا. صاحبان بصیرت موجود ہے، لہذا میں قرآن کی بلاغت کو آپ کے حوالے کروں. پروردگار عالم خالق حقیقی ہے، اصلی خالق خدا ہے. والدین ہمارے وجود کا ذریعہ ہیں. خلقت میں وہ ذریعہ بن گئے تو خدا نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا وہیں پر والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا آرڈر بھی دے دیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. نوجوانوں تمہارے حوالے یہ فقرہ، قرآن مجید کا یہ پیغام نوجوانوں تمہارے حوالے ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرو. احسان سے مراد نیکی. نیکی کا کیا مطلب؟ یعنی اپنے والدین کی ضرورتوں کو پورا کرو، ان کے دل کو ناراض نہ ہونے دو، ان کے دل کو نہ دکھاؤ. ایسا نہ ہو کہ تمہارے والدین تم سے ناراض ہو جائیں. جس سے اس کے والدین ناراض ہو جائیں گے اس کو جنت کی خوشبو نہیں مل پائے گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ اچھائیاں کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہی نہیں عزیزان گرامی، یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر والدین دنیا میں نہ رہ جائیں تو ان کے مرنے کے بعد بھی تمہیں چھٹی نہیں مل گئی ہے. تمہارے وجود کا وہ ذریعہ ہے، لہذا ان کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کرو. حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک وہ وقت آتا ہے جب خدا آنکھ کر دیتا ہے. آنکھ کا کیا مطلب؟ 1000 عبادتیں کر ڈالے، حج کر ڈالے، سارا مال خدا کی راہ میں دے دے، مگر عزیزو آنکھ شدہ جن کو ان کے والدین نے کہہ دیا تم کو میں نے اپنے فرزندیت سے خارج کر دیا، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. یہ پیغمبر کی حدیث ہے عزیزو، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. پیغمبر فرماتے مرنے کے بعد اگر اس کی اولاد اس کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتی، خدا آنکھ کر دیتا ہے، خدا آنکھ کر دیتا ہے. آپ سمجھیں والدین کی عظمت. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرو، احسان کرو. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکیاں کرو. ذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکیاں کرو. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھو، آپس میں محبت رکھو، آپس میں الفت رکھو، آپس میں انسیت رکھو. یہ صلح کرا دینا دو مومن و مومنہ میں کتنا بڑا کام ہے عزیزان گرامی. اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو سننے کے لیے آئیے چلیے دیکھیں جبریل کی تمنا کیا ہے. انسانوں کی تمنا نہیں، انسانوں کی تمنا نہیں، جناتوں کی تمنا نہیں، انبیاء کی تمنا نہیں. سید الملائکہ بلبل سدرہ نشین جبریل امین تمنا کرتے ہیں. اس تمنا کو سننے کے لیے پہلے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات.
میں اپنے موضوع پر ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں الگ چلا گیا ہوں. وَذِي الْقُرْبَى بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. ہم نے یہ عہد و پیمان لیا ہے بنی اسرائیل سے، اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. اور نیکی کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ. عزیزو، صلہ رحم یعنی اپنے رشتہ داروں سے مل جل کے رہنا، جس لائق ہو ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا خدا کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ رزق بھی بڑھاتا ہے اور عمر بھی بڑھاتا ہے. اور اگر اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کچھ کر سکتے تھے اور نہیں کیا ہے تو خدا آپس میں لڑائی جھگڑا کیا ہے. چاہے میاں بیوی لڑیں، بھائی بھائی لڑیں، والدین اولاد لڑے، بھائی بہن لڑے، بہن بہن لڑے، مومن مومن جنگ کرے. اس جنگ کا دنیا میں کیا نقصان ہے وہ نقصان آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دنیا میں اس کا نقصان یہ ہے خدا رزق بھی کم کر دیتا ہے اور عمر بھی گھٹا دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. آپ کے حوالے کروں تاکہ اپنی بات اور ثابت کروں. ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے. امام عالی مقام کا وہ زمانہ جس میں دو بھائیوں نے آپس میں جنگ کی، لڑائی کی، مار پیٹ کیا، گالم گلوچ کیا. عزیزو، گھر میں جب مومنین آپس میں لڑتے ہیں، مومنات لڑتی ہیں، گھر کی برکت ختم ہوتی ہے، گھر سے برکتیں روٹھ جاتی ہیں، نحوستوں کی برسات ہونے لگتی ہے، جس کے نتیجے میں بیماریاں، جس کے نتیجے میں نحوستیں، جس کے نتیجے میں رزق کی کمی، جس کے نتیجے میں ٹینشن، جس کے نتیجے میں وسوسے، جس کے نتیجے میں دنیا بھر کی بیماریاں روحانی اعتبار سے انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہیں. رزق بھی کم ہوتا ہے اور عمر بھی گھٹ جاتی ہے. دونوں بھائیوں نے جنگ کی، آپس میں لڑائی، مار پیٹ، گالم گلوچ. گالی بکنا تو ایسے بھی حرام ہے. گالی بکنا لوگ سمجھتے ہیں مکروہ ہے. گالی بکنا گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ بات آ گئی تو کہتا چلوں، حدیث میں ہے کہ انسان کی زبان جس چیز کی عادی ہوگی، روح نکلتے وقت اسی فقرے کو دہرائے گا. مثال کے طور پر آج ہماری عادت کیا ہے؟ جب ہمیں چوٹ لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی تکلیف پہنچتی کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا. تو ظاہر سی بات ہے روح جب نکلے گی تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب تکلیف ہوگی تو کیا کہیں گے؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوگی جو گالی بکتے ہیں، اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی فوراً گالی بک دی. ماں کی گالی، کی بہن کی گالی. یہ گالی بکنے والوں کی عادت. پیغمبر فرماتے ہیں روح نکلتے وقت جو فقرہ زبان پر جاری کرتا ہے پوری زندگی، جس فقرے کا عادی ہے اسی فقرے کو وہ دہرائے گا. ملک الموت جیسے ہی چاہیں گے روح نکالنا، تکلیف ہوئی پلٹ کے گالی دے گا. اپنی زبان کو عادی بناؤ اچھی باتوں کا، اچھی باتوں کا. ہمارے بزرگوں نے اسی لیے بچپنے سے ہم لوگوں کو سکھایا ہے، جب ٹھوکر لگے کہو یا علی مدد، تکلیف پہنچے کہو یا علی مدد. علی یاد رہیں گے تو کردار بھی یاد رہے گا. آپ حضرات سے آپس میں گالم گلوچ کیا، مار پیٹ کیا دونوں بھائیوں نے. میں جبریل کی تمنا بھولا نہیں ہوں، آپ مطمئن رہیں، میں ادھر ہی آ رہا ہوں. لہذا بات روایت کی آ گئی موضوع کے تحت تو آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ ہر بات ہمیشہ یاد نہیں آتی اور بہت سی بنیادی باتیں
رہ جاتی ہیں. بہت سے مومنین کبھی ملتے ہیں کہ مولانا یہ نہیں آپ لوگ بیان کرتے, وہ نہیں بیان کرتے. 1 گھنٹے میں کیا کیا بیان کر دیں گے؟ 23 برس میں پیغمبر نے سب کچھ نہیں پہنچایا, اس کے لیے مولا کائنات کو چھوڑا, تو ہم 1 گھنٹے میں کہاں سب کچھ پہنچا دیں گے؟ کچھ لوگ کبھی کہتے ہیں صاحب مولانا کا موضوع نہیں معلوم. ارے بھائی 4 محرم کو آؤ گے تو تھوڑا ہی مولانا کا موضوع معلوم ہوگا. 29 تاریخ کو آئے ہوتے تو مولانا کا موضوع معلوم ہوتا. مولانا کوئی کنڈکٹر تھوڑی ہے بس کے جو بتائیں بھائی آپ کہاں سے سوار ہو رہے ہیں. ذرا ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ذرا ایک صلوات حیدری پڑھ دیں آپ لوگ. شاباش شاباش شاباش. 2 بھائیوں میں جنگ ہوئی, آپس میں گالم گلوچ, اور جنگ کے بعد اسی سال یہ دونوں بھائی چلے حج کرنے. ظاہر سی بات ہے ایک ساتھ تو آئیں گے نہیں. آج کا زمانہ تو ہے نہیں کہ بھائی آدمی کی مجبوری ہو کہ صاحب اسی فلائٹ سے جانا تو جائیے ورنہ پھر کینسل. آج تو صاحب آج کے زمانے میں حج کی بکنگ کرانا بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہو گیا حج کی بکنگ کرانا. ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کے دل میں جگہ نہیں ہوتی ان کے ملکوں میں بھی جگہ نہیں ہوتی. ان کو سبق لینا چاہیے کربلا سے, انہیں سبق لینا چاہیے کربلا سے, اس لیے کہ وہاں تو 30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, کربلا میں ملین مجمع ہوتا ہے. جن کے دل میں جگہ نہیں ان کی زمینوں میں بھی جگہ نہیں ہے. یہ دونوں آئے حج کرنے کے لیے, الگ الگ سواریاں, الگ الگ قافلے. مکہ مکرمہ آ گئے, اس کے بعد مدینہ منورہ جانا ہے, پیغمبر اسلام کی قبر اقدس کی زیارت کرنا ہے, اور ہمارے اور آپ کے امام بھی ہیں, لہذا چاہنے والے تو امام کی زیارت کے لیے جانا ہے, جنت البقیع کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. عزیزو دونوں بھائی چلے وہاں سے. ایک بھائی کا قافلہ مدینے کے لیے پہلے روانہ ہوا, دوسرے بھائی کا قافلہ بعد میں روانہ ہوا. جب یہ جس دیر میں جس کا قافلہ گیا, یعنی یہاں سے مکے سے روانہ ہوا, تو یہ گیا, اس نے دیکھا کہ اس کے قافلے والے تو سب امام کی بارگاہ میں ہیں, مگر بھائی نظر نہیں آ رہا ہے. امام نے پوچھا کیا تلاش کر رہا ہے یہاں؟ کہا مولا میرا بھائی ان لوگوں کے ساتھ آیا تھا مجھ سے پہلے, یہ لوگ تو دکھائی دے رہے ہیں مگر میرا بھائی نظر نہیں آ رہا. سنیں گے جواب امام نے کیا کہا. وہ امام جس نے کل جواب دیا تھا آج ہمارے اور آپ کے لیے بھی وہی جواب ہے. مولا فرماتے ہیں تمہارا بھائی یہاں نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا تم لوگوں نے آپس میں لڑائی کی تھی؟ کہاں مولا. مار پیٹ کی تھی؟ کہاں مولا. گالم گلوچ کی تھی؟ کہاں. کہا تو پھر سنو, اللہ نے رزق بھی کم کر دیا, عمر بھی کم کر دیا. تیرا بھائی مکے سے چلا تھا, راستے میں مر گیا. تیرا بھائی چلا تھا گھر سے, مکے سے مدینے کی طرف, راستے میں مر گیا, اور تو بھی مر گیا ہوتا, تو بھی مر گیا ہوتا, مگر چونکہ اس جھگڑے کے بعد تو نے اپنی پھوپھی کے ساتھ نیک برتاؤ کیا تو خدا نے 20 سال تیری عمر بھی بڑھا دی, تیرا رزق بھی بڑھا دیا. دنیا میں یہ نقصان ہے آپس میں لڑنے جھگڑنے کا, آپس میں لڑنے جھگڑنے کا یہ دنیا میں نقصان ہے. عزیزو یہ نہ سمجھ لے آدمی کہ صاحب اگر ہم کما نہیں پائیں گے, اگر یہ ہماری اولاد ہم کو نہیں دے گی یا ہمارا شوہر نہیں دے گا تو ہم جا کے کما لیں گے. کچھ نہیں, گورنمنٹ کا تو خیرات خانہ کھلا ہی ہے, لے لیں گے, زندگی بسر کر لیں گے, جی لیں گے. عزیزان گرامی, اللہ اگر نہیں چاہے گا تو ہم ہزاروں رکھ کے, لاکھوں رکھ کے, کروڑوں رکھ کے نہ کھا پائیں گے, نہ پی پائیں گے, نہ پہن پائیں گے, نہ رہ پائیں گے. مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک صاحب کے گھر گیا, وہ چائے لے کے آئے, کہا مولانا قبلہ آپ میرے گھر آئے, برکت ہوئی, یہ چائے پیجئے. دیکھا صاحب 1 کپ میں چمچ پڑا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کیا بھائی صاحب؟ کہنے حضور یہ بغیر شکر کی ہے, اس میں چینی نہیں پڑی ہے, اور آپ تو ماشاءاللہ سے صحت مند ہیں, آپ پیجئے, اس میں 2-4-10 چمچ جو ہے چینی پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا کیوں, آپ وہ کیوں نہیں پیئیں گے؟ میں تو نہیں پیوں گا بھائی, آپ لگتا ہے اس میں کچھ کروڑ کے لائے ہیں. کہا نہیں سرکار آپ سے کیا دشمنی, آپ اسے پیجئے, یہ میری چائے ہے. میں نے کہا اچھا بھائی. کہلیں کہ اصل میں شوگر کا مریض ہوں, میں نہیں پی سکتا چینی کی چائے. اچھا صاحب توجہ عزیزان گرامی,
1 پینس 2 پینس کتنے کی شکر آتی ہے؟ کمایا اس نے اور خود نہیں پی پا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کھانا لگایا صاحب، جتنے ابلے ہوئے کدو ودو تھے سبزی سب انہوں نے اپنی طرف کر لی. سرکار آپ وہ مرغن غذائیں کھائیں، میں ذرا سا مریض. کہے کہ مریض بھائی اب کیا ہو گیا؟ کہنے مولانا میں اصل میں ہارٹ کا مریض ہوں، اور ڈاکٹر نے کہا اگر تجھے زندگی چاہیے تو اب مرغن غذائیں نہ کھانا. مجھے زندگی چاہیے مولانا، لہذا میں نہیں کھا سکتا. کمایا اس نے، سامنے رکھا ہے اور کھا نہیں پا رہا ہے. نہ کھانا بتا رہا ہے، اللہ آواز دے رہا ہے میری حاکمیت میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی، کچھ نہیں، بیماری نہیں ہے، بیٹھے بہت اچھا موڈ ہے، کھانا کھانے کے لیے دسترخوان لگا، بچے بھی ہیں، بیوی بھی، سب پورا خوشحال ماحول ہے، اور اب چاہتے ہیں لقمہ توڑنا. اتنے میں موبائل بجا، آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کھا پاؤ گے کھانا؟ جب تک وہ نہیں چاہے گا کوئی کھا نہیں سکتا ہے. عزیزان گرامی، امام عالی مقام کیا کہتے ہیں؟ تم لوگوں نے آپس میں گالم گلوچ کیا تھا نا، لڑائی جھگڑا، رزق بھی گھٹا دیا. ایک شخص امیر المومنین سے کہتا مولا اگر کسی شخص کو ایسے مکان میں بند کر دیا جائے جہاں پر کچھ بھی نہ جا سکے تو اس کا رزق کیسے جائے گا؟ امیر المومنین نباز نسل انسانیت آواز دے رہا ہے جس راستے سے موت جائے گی اسی راستے سے اس کا رزق جائے گا. لہذا عزیزان گرامی، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری اولاد ہمیں کھلا نہیں پائے گی، ہماری اولاد ہمیں جھپٹ دے گی، یہ سب کچھ نہیں. اللہ اگر نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا. توجہ عزیزان گرامی، لہذا ہمیں آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے، مل جل کے رہنا چاہیے. عزیزان گرامی، میں تو یہی سمجھتا ہوں 2-3 باتیں ہیں اگر ان کے ساتھ اسلامی تعلیم و کردار آل محمد ہو تو یہ جو ہمارے گھروں کے فیملی کے جھگڑے ہیں نا ختم ہو جائیں. آج ہم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، ہماری بہنیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتی ہیں. شوہر کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود بھی کما لیں گے، ہمیں گورنمنٹ بھی پال لے گی. بے نیازی ایک. دوسری بات عزیزان گرامی، جب تک یہ بے نیازی ہماری لڑکیوں کے ذہن میں رہے گی یا ہماری اولاد کے رہے گی، اولاد کو بھی تو ماں باپ کو بھی تو کہہ دیتے ہیں، جب تک ہمارے ذہن میں بے نیازی کا تصور رہے گا ظاہر سی بات ہے ہم والدین سے بے نیاز ہیں، اولادیں، بیوی اپنے شوہر سے بے نیاز ہے. یہ انسان کو مغرور بناتا ہے بے نیازی. دوسری بات، آپ کیا ہیں اور ہم کیا ہیں؟ ہمارے پاس انڈین پاسپورٹ ہے، آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے. یہ غرور بھی ہماری فیملیوں میں زہر گھول رہا ہے. تیسری چیز عزیزان گرامی، ہم نے اولاد پیدا کی، ہم نے اولاد پالا، ہم نے اپنی اولاد کو اسکولوں میں بھیجا، ہم نے اپنی اولاد کو ایجوکیشن دیا، اپنی اولاد کو ہم نے کردار آل محمد نہیں دیا، ہم نے اپنی اولاد کو کردار آل محمد نہیں دیا. کیا جناب زہرا گھر میں کام نہیں کرتی تھیں؟ مولائے کائنات جو اور گیہوں لے کے آتے تھے، بی بی پیستی تھیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. ارے میکائیل چکی چلاتے تھے، جبریل چکی چلاتے تھے. یہ دلیل ہے اس بات کی شہزادی گھر میں کام کرتی تھیں. شہزادی بے نیاز ہوتے ہوئے بھی قانون شریعت جانتی تھیں، قانون اسلام جانتی تھیں. بی بی کی شوہر شوہر ہے، شوہر کی ایک منزلت ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر غیر اللہ کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا بیویوں کو اپنے شوہروں کا سجدہ کریں. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. پیغمبر فرماتے ہیں
اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر سکے تو خدا کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی. دوسری جگہ پیغمبر اسلام آواز دیتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو راضی رکھے بغیر دنیا میں زندگی بسر کرتے کرتے مر گئی, شوہر راضی نہیں ہے, جنت میں نہیں جائے گی. یہ ہے عورتوں کی جانب سے ہونے والی کمیاں. اب آئیے مرد کی جانب سے. اگر مرد اپنی عورتوں کے حقوق ادا نہ کریں, اگر مرد اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہ کریں, اگر مرد اپنی اولادوں کے حقوق ادا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ روایت آپ کے حوالے کروں, پہلے بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا ہے اس سلسلے میں؟ معاذ ابن جبل صحابی پیغمبر, اتنے محترم صحابی, انتقال ہو گیا. اتنے محترم صحابی, پیغمبر نے جنازہ اٹھایا, مولا کائنات جنازے میں شریک. آج کربلا معلی, نجف اشرف, اتباط عالیات, خانہ کعبہ, معصومین کی مزارہائے مقدس سے اگر ایک ٹکڑا کپڑا مس ہو کر کے کسی مومن کے کفن میں رکھ دو تو یقین ہوتا ہے کہ فشار قبر نہیں ہوگا. یہاں پہ بے نفس نفیس شافع محشر ہے جو جنازہ اٹھا رہا ہے, ساقی کوثر جنازہ اٹھا رہا ہے. پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھائی. اگر آج آپ کے لندن میں خدا نخواستہ کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہو اور آیت اللہ سیستانی آ جائیں اور اتفاقاً آ جاؤں نماز جنازہ پڑھا دیں, کہیں کہ صاحب کیا قسمت ہے اس کی. اب آپ ذرا سوچیں معاذ ابن جبل کی قسمت کیا ہے جسے پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں. پیغمبر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد خوش ہو کے کہتے ہیں معاذ ابن جبل کو پہچانو جن پر 70,000 ملائکہ نے تکبیر کہی ہے. دائنی طرف 70,000 ملائکہ, بائیں طرف 70,000 ملائکہ معاذ ابن جبل پہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. ماں بھی بہت خوش ہے معاذ ابن جبل کی, بہت خوش ہے. دفن کیا گیا, تلقین کا وقت ہے, پیغمبر قبر کے سرحانے بیٹھے ہیں. معاذ ابن جبل کی ماں قبر کے پاس پائیں کونے پہ کھڑی پیغمبر کو دیکھ رہی ہے. ایک بیک پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدل گیا, ایک بیک پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدل گیا. معاذ ابن جبل کی والدہ نے پوچھا پیغمبر خدا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ آواز دیتے پیغمبر اسلام معاذ ابن جبل پر اس وقت فشار قبر ہو رہا ہے. فشار قبر بتا دوں, چکی جانتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ پتھر کے جو چکیاں ہوتی ہیں, ایک پٹ اوپر اور ایک نیچے, بیچ میں گیہوں پستا ہے نا, اسی طرح دونوں طرف کی قبر کی دیواریں دور تک جاتی ہیں اور تیزی سے آ کر کے ملتی ہیں اور یہ میت اس میں پس جاتی ہے, اس حال میں کہ اتنی تکلیف اس دنیا میں نہیں ہوتی جتنی وہاں ہوتی ہے. امام علی مقام آواز دیتے, پیغمبر اسلام آواز دیتے ہیں معاذ ابن جبل پر اس وقت فشار قبر ہو رہا ہے. ماں کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ ملائکہ نے نماز جنازہ پڑھی ہے, آپ نماز جنازہ پڑھانے والے, امیر المومنین نماز جنازہ اٹھانے والے, اس کے بعد بھی معاذ ابن جبل پر فشار ہو رہا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں ہاں ان کی ایک غلطی ہے. کیا غلطی تھی معلوم ہے؟ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے تھے, صحیح سلوک نہیں کرتے تھے. ناروا سلوک کی بنیاد پر فشار قبر سے نہ پیغمبر کا وجود بچا پایا, نہ ملائکہ کا وجود بچا پایا, اور نہ اتنی نماز جنازہ پڑھانے والے بچا سکے. کیوں عزیزان گرامی؟ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے, بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا خدا معاف کرنے والا نہیں ہے.
لہذا شوہروں کو بھی چاہیے اپنے حدود کو پہچانے، بیویوں کو بھی چاہیے اپنے حدود کو پہچانے۔ ان حدود کو پہچاننے کے لیے بارگاہ حسینی میں آنا ہوگا، تعلیمات آل محمد حاصل کرنا ہوگا، کردار آل محمد حاصل کرنا ہوگا۔ جس روز ہماری بیٹیاں، جس روز ہماری بہنیں، جس روز ہماری مائیں، جس روز ہمارے بھائی، جس روز ہمارے بزرگ، ہمارے جوان اپنے دل میں آل محمد کی حاکمیت کا سکہ جما لیں گے، آخرت کا وہ یقین کر لیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، پیغمبر کو حساب دینا ہو سکتا ہے، امام زمانہ کو حساب دینا ہو سکتا ہے۔ جس روز اس حاکمیت کا اپنے دل میں یقین کر لیں گے، خدا کی قسم فیملی نظام سب صحیح ہو جائے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی عزیزان گرامی، اور اس میں عزیزو تو دو باتیں، اور تیسری دین نہ ہونے کی بنیاد پر، چوتھی بات ان چغل خوروں کا خدا کبھی بھلا نہ کرے۔ کبھی لڑکی والوں کے طرف سے لڑکی کو چڑھایا جاتا، کبھی لڑکے والوں کی طرف سے لڑکے کو چڑھایا جاتا۔ جب کوئی نہیں ملتا تو بیچ میں یہ چائے خور چاپلوس یہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اس وقت ضرورت کس بات کی ہے؟ ہمیں ہوش و حواس کے ساتھ ہر اختیار ہوتے ہوئے خدا کے اختیار کا یقین رکھنا چاہیے، خدا کے عذاب کا یقین رکھنا چاہیے، خدا کے حساب و کتاب کا یقین رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی موت کا یقین رکھنا چاہیے۔ جب ہمیں قرآنی حاکمیت کا یقین ہو جائے گا، خدا کی قسم ہمارا بچہ بھی دیدار ہو جائے گا، ہماری بیٹیاں بھی دیدار ہو جائیں گی، اور جب گھر میں ہمارے دین آ جائے گا، عملی اعتبار سے، دل میں نہیں، عمل میں، کریکٹر میں، انسان کی ایکٹیویٹی میں جب دین آ جائے گا تو ہر اختیار کے سامنے دین کھڑا ہوگا۔ ہر اختیار کے سامنے اب دین کھڑا ہوگا۔ جب دین کھڑا ہوگا تو پھر بیوی شوہر سے جدا ہونے کے لیے شرمائے گی، شوہر بیوی پہ ظلم کرنے سے شرمائے گا، پھر لڑکی والے لڑکی کو چڑھانے کے لیے شرمائیں گے، پھر لڑکے والے خدا سے ڈریں گے۔ پھر نتیجہ یہ ہوگا عزیزان گرامی کہ ہمارا فیملی نظام صحیح ہو جائے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی عزیزان گرامی کہ ہم اپنی اجتماعیت اور اپنی اتحاد اور اپنی یکتائیت کو محفوظ کریں، اور اسی وقت یہ محفوظ ہو سکتا ہے جب ہم دین کی بالادستی اور دین کی حاکمیت کو قبول کریں اور اپنی زندگی میں اسے لے آئیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی کہ میں بھی ایک ایسے ملک میں زندگی بسر کر رہا ہوں جہاں پہ اسلامی ملک نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی قانون نہیں ہے، مگر پھر بھی عزیزان گرامی ہم اپنے ماحول کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں اور جاؤں، انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے یاد آتا جائے گا آپ لوگوں کے حوالے میں روایت اور قرآن کی روشنی میں اپنے سماج کی بیماریوں کو آپ کے حوالے کروں گا۔ عزیزوں میرے دوستو، یہ یاد رہے کہ اگر ہمارے پاس صلح کا جذبہ نہیں ہے تو ہمارا فیملی نظام کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور آل محمد علیہ السلام کی تمنا ہے مومنین آپس میں مل کے رہیں۔ بلکہ پہلی مجلس میں جو لوگ رہے انہیں یاد ہوگا امام عالی مقام نے تو یہاں تک کی ایک ملکیت وقف کر دی، کچھ دے کر کے ہمارے چاہنے والوں کو آپس میں متحد کرو۔ اب سنیں جبریل کی تمنا کیا ہے اور مصائب اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے سماج کی بیماریوں کو دور کریں، جو بیماریوں کے ریزن اور جو اسباب ہیں ان کے لیے شفا خانے آل محمد علیہ السلام میں آئیں اور اہل بیت علیہ السلام سے متوسل ہوں۔ یقیناً عزیزان گرامی اس دروازے پہ آنے والا کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی عزیزان گرامی کہ ہم اپنے بچوں کو دین دیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو قاری اور ملا اور حافظ بنا دیں، میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو واجبات بتائیں، اپنے بچوں کو حرام بتائیں، اپنے بچوں کو آپ خدا کا خوف بتائیں، اہل بیت علیہ السلام کے وجود کو سمجھائیں، تاکہ اگلی نسل جو اس وقت ہمارے سامنے ابھی گودیوں میں ہے، جب اپنے فیوچر میں یہ جوان ہو تو یہ نسل علی اکبر کی غلام کہی جائے، ہماری بیٹیاں جناب فضہ کی کنیز کہی جائیں۔
بس عزیزان گرامی، جبریل امین کی تمنا سن لیں. جبریل امین کی تمنا کیا ہے؟ جبریل امین پیغمبر اسلام امیر المومنین علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے علی، جبریل کی تمنا یہ ہے کہ کاش میں بشر ہوتا تو 7 کام انجام دیتا. آرام سے وہ آسمان پہ پڑے ہیں، اچھا نہیں لگتا. یہاں دنیا کے بوال میں آ کر کہاں پھنسو گے بھائی؟ جبریل پیغمبر فرماتے ہیں، جبریل کی تمنا یہ ہے کہ اگر میں انسان ہوتا کاش تو 7 کام انجام دیتا. میں جلدی اپنے فکروں کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، جبریل کی تمنا یہ ہے کہ اگر میں انسان ہو جاتا تو میں 7 کام انجام دیتا. یہ ہے جبریل کی تمنا، پیغمبر فرما رہے ہیں. پہلی تمنا تو بشر ہونا ہے. پہلا کام، مکہ مکرمہ میں آنے والے حاجیوں کو موسم حج میں پانی پلاتا. پانی پلانے کا بہت ثواب ہے. شہادت امام مظلوم کے بعد اللہ نے پانی پر امام حسین کا حق رکھا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب پانی پیو تو پھر اس کا ٹیکس ادا کرو، کہو سلام بر حسین. میں اگر بشر ہوتا ایک کام یہ کرتا، کاش میں بشر ہوتا. تو دوسرا کام کیا ہے؟ مومنین کے جنازوں میں شرکت کرتا. تشییع جنازہ کا بڑا ثواب ہے، بے پناہ ثواب. مومن کے جنازے میں شرکت کرنے کا بے پناہ ثواب ہے. جب خبر مل جائے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، معمولی سی اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے پھر بھی اتنے بڑے فائدے کے لیے اتنا برداشت کر لو. تشییع جنازہ، مومن کے تشییع جنازہ میں شرکت کرتا. اگر میں کاش میں بشر ہوتا، یتیم اور مسکین کی دلداری کرتا، ان کی مدد کرتا. یتیموں کی مدد کرنے کا بہت ثواب ہے. کاش میں بشر ہوتا تو میں نماز کو جماعت سے ادا کرتا. توجہ عزیزان گرامی، عرش پہ جماعت نہیں ہوتی. جو ملک جس میں حکم ہے اسی طرح لگا ہے. کوئی رکوع میں تو رکوع میں پڑھا ہے، کوئی سجدے میں تو سجدے میں پڑھا ہے. جماعت، نماز کی فضیلت اپنی جگہ. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص نماز صبح قضا کرتا ہے، قضا کا مطلب جانتے ہیں؟ یعنی وقت پر نہیں پڑھا، سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہا ہے. قضا کا یہ مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دیا بالکل سے. جو شخص، مولا فرماتے ہیں، جو شخص نماز صبح قضا کرتا ہے وہ دوسرے کی روزی کھاتا ہے، اپنی روزی نہیں کھاتا ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا میرے موضوع کے تحت تو میں آپ حضرات کے سامنے فلسفہ نماز انشاءاللہ پیش کروں گا. نماز کو، جبریل کی تمنا یہ نماز کو جماعت سے پڑھتا. چھٹی تمنا جبریل کی کیا ہے؟ کہتے ہیں جبریل، کاش میں بشر ہوتا تو میں علماء کی ہم نشینی کرتا، علماء کے ساتھ بیٹھتا. اس لیے کہ وہاں علماء نہیں ہیں، علماء تو زمین پر ہیں. وہاں علماء نہیں ہیں، علماء زمین پر ہیں. عالم کے ساتھ بیٹھنے کا ثواب، توجہ عزیزان گرامی، عام عبادات سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے. اور میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک فقرہ اتنا کہہ دوں، عالم دین کے پاس اگر بیٹھو، بکواس کرنے کے لیے نہیں، واجبات جاننے کے لیے، حرام جاننے کے لیے، مکروہات جاننے کے لیے، حکم الہی جاننے کے لیے، سیاسی گفتگو کرنے کے لیے نہیں، ادھر ادھر کی بکواس کرنے کے لیے نہیں. علماء کی صحبت کا فائدہ کم از کم بتا دوں، کم از کم فائدہ یہ بتائیے، اگر کوئی شخص جہاں سینٹ بک رہا ہے، عطر بک رہا ہے، اس دکان میں جائے، عطر خرید نہیں رہا ہے اور بیچنے والا بھی عطر لگا نہیں رہا ہے ہمارے جسم میں، مگر دکان میں بیٹھنے کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ جتنی دیر بیٹھے گا خوشبو، عالم کے پاس بیٹھنے کا کم سے کم فائدہ یہ ہے، جتنی دیر بیٹھے گا اتنی دیر احکام خدا سنتا رہے گا.
ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی وہ آخری بات جو جبریل امین نے کہی. جبریل کیا کہتے ہیں؟ 7ویں بات، کاش میں بشر ہوتا تو اگر دو مومن یا مومنہ میں اختلاف ہوتا تو میں صلح کراتا. جبریل نے کیا کہا؟ آگ نہ لگاؤ، صلح کراؤ. یہ جبریل کی تمنا ہے، کاش میں بشر ہوتا تو مومنین کے اختلاف کو دور کرتا اور ان کے درمیان صلح قائم کرتا. اگر ہم علی والے ہیں تو ہمیں مل کے رہنا ہوگا، ہم حسین والے ہیں تو ہمیں مل کے رہنا ہوگا، ہم آل محمد کے غلام ہیں تو ہمیں مل کے رہنا ہوگا. اگر ہمارا کردار آل محمد کے کردار سے الگ ہے تو پھر ہمیں حسینی کہنے کا حق بھی نہیں ہے. بس عزیزان گرامی، عظمت والدین کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ حضرات کے حوالے میں آیتیں اور آیت جو آدھی رہ گئی ہے میں آپ کے حوالے کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ روایتیں عظمت والدین، تاکہ ہمارے بچے ہمارے نوجوان سمجھیں اور دیکھیں. ان والدین کو معمولی نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا انہیں انگلش بولنے نہیں آتا تو یہ گنوار و دیہاتی ہیں. ارے یہ اسی طرح گنوار و دیہاتی تھے کہ تمہیں پال کر کے جوان کر کے تمہیں انگلش سکھا دیا. یہی گنوار ہیں جن کو گنوار سمجھ رہے ہو، یہی گنوار ہیں جنہوں نے پال کے تمہیں محب آل محمد بنا دیا. یہی جن کو تم گنوار اور جاہل سمجھتے ہو، یہی وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی گرم سانسوں سے یا علی کی وہ ہوا دی کہ تم محب اہل بیت پکارے جانے لگے ہو. والدین کی جو عظمت ہے عزیزان گرامی، خدا نے والدین کا ذکر اپنے ساتھ کیا ہے، اپنے ساتھ خدا نے ذکر کیا ہے. بس عزیزان گرامی آخری بات اور ربط مصائب اور زحمت تمام. امیر المومنین آخری وقت ہے مولا کا وہ وقت آخری ہے. کوفے میں تمام پورا خاندان جمع ہے. مولا نے فرمایا میرے لال حسن و حسین، میری وصیت ہے اگر مومنین میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو میرے لال، میرے بچوں، ان میں صلح کرانا، ان کی نفرتوں کو دور کرنا، دشمنیوں کو ختم کر دینا اور ان کے دلوں کو ملا دینا. اس لیے کہ میں نے آپ دونوں کے جد اعظم پیغمبر اسلام سے سنا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں مستحبی نمازوں اور روزوں سے کہیں زیادہ افضل یہ ہے کہ دو مومن کو گلے ملا دیا جائے. بس عزیزو، وہ علی جس کے ہم غلامی کا دم بھرتے ہیں، اس کی تمنا یہ ہے کہ علی والے آپس میں مل کے رہیں. ہم شیطان کو کامیاب نہ ہونے دیں اپنے اختلافات سے. ہم کو تو چاہیے کہ اتحاد کر کے شیطان کو ناکام اور اپنے آپ کو کامیاب انسان بنا لیں. عزیزان گرامی، آج تو حالات یہ ہو گئے ایک دوسرے کو جہنم میں بھیجتا ہے. جب علی والے ہی جہنم میں جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ ہمیں حق نہیں ہے کسی کو جہنمی کہنے کا. علی والے جنتی ہیں، جہنمی کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے. اپنی عداوتوں کی بنیاد پر ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ بلکہ ہمارا تو فریضہ یہ اپنی عداوتوں کو ختم کریں، علی کے غلام بن کر کے علی کے غلام سے محبت کریں. جو پہلے آگے بڑھے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. یہ چھٹے امام کی ضمانت ہے. عزیزان گرامی، امام عالی مقام جب وصیت فرما رہے تھے، اس وقت جب وصیت فرما رہے تھے مولا، تو امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، پورے خاندان کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، جناب عباس کا ہاتھ نہیں دیا. ام البنین پائتی کھڑی ہیں، مادر عباس، آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب. مولا کے جو قدموں پر، امام کے پیروں پر جب آپ کے گرم آنسوؤں کے قطرے پڑے، امام نے آنکھیں کھولی. ام البنین رونے کا کیا سبب ہے؟ آواز دیتی ہیں آقا میرے لال نے وہ کون سی غلطی کی کہ میرے لال کو حسن کے حوالے نہیں کیا. اتنا سننا تھا،
میرا مظلوم امام علی، کائنات کا مظلوم. خدا کی قسم اگر امیر المومنین کی سوانح حیات کا تجزیہ اجمالی، بہت تفصیل نہیں، اجمالی، عزیزو اگر انسانیت کا دل ہے ہمارے سینوں میں خون کے آنسو نکلیں گے. اتنا مظلوم ہے میرا علی. مولا رونے لگے، بلایا، آواز دی ام البنین نہ گھبرا. کہاں ہے میرا عباس؟ عزادارو، عزادارو، امام عالی مقام نے کیا فرمایا؟ ہور تیری ماں تیرے غم میں روئے. کیا جواب دیا تھا اس نے؟ فرزند رسول آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا ہے، آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا ہے. کون کچھ کہہ سکتا ہے آقا؟ اگر آپ کی ماں سیدہ نہ ہوتی تو کچھ زبان کھولتا آدمی. عزادارو، امام عالی مقام اپنا قافلہ لے کے کربلا آ گئے. 2 محرم کو امام مظلوم کا قافلہ عزادارو سرزمین نینوا پہ پہنچ گیا. امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، امام نے 7 گھوڑے بدلے. امام عالی مقام زمین پہ اترے، ایک مرتبہ کھا کے کربلا اٹھا کے سونگھا. سونگھتے ہی امام کہتے ہیں اب قافلے کو یہیں اتار دیا جائے، خیمے لگا دیے جائیں، یہیں پہ آل زہرا ماری جائے گی، یہیں آل زہرا کا گلشن یہیں تباہ ہوگا، یہیں زینب و کلثوم کی چادریں چھینی جائیں گی. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزادارو خیمے نصب ہو گئے. رات کے سناٹے میں بی بی زینب اپنے خیمے میں سوئی ہیں. سناٹے میں ایک مرتبہ عزادارو بی بی زینب گھبرا گئیں اور گھبرا کے مولا حسین کے خیمے میں آئیں. آواز دیتی بھیا حسین، خیمے کی پشت پہ بیٹھا کوئی بی بی رو رہی ہے. ایسا لگتا ہے کوئی دگیاری ماں جس کا بچہ مار ڈالا گیا ہو. مولا حسین آواز دیتے نہیں پہچانا زینب، نہیں پہچانا زینب، اماں فاطمہ زہرا ہے جو رو رہی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. عزادارو آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ نے حق ادا ادا کر دیا. مگر عزادارو ہماری رسم کے مطابق جس شہید کا مرثیہ اور مصائب پڑھا جاتا ہے، عزادارو چند فقرے اور زحمت تمام ہے. عزادارو آل محمد کا قافلہ آ چکا ہے، خیمے نصب ہو چکے ہیں، اور وہ وقت بھی آیا کہ حر کا بھائی کہتا ہے. عزادارو جیسے ہی جا کے اس نے خیمے حسینی کی طرف کان لگایا تو ایک مرتبہ تڑپ کے روتا ہوا نیچے اتر آیا. کہا بھیا حر، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں ہائے پیاس، ہمیں پیاس نے قتل کر ڈالا، ہمیں پیاس نے مار ڈالا. عزادارو کتنے حسین کے بچے کتنے پیاس ہیں. علی اکبر نہاوندی لکھتے ہیں عزادارو کتنے پیاس ہیں. سنو گے اے عزادارو، اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے، میری بہنوں اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے. ہائے بچے جب پیاسے ہو جائیں اور تڑپ جائیں تو اولاد کو سمجھانا کتنا مشکل ہوتا ہے. عزادارو جناب سکینہ کہتی ہیں میں بہت پیاسی تھی، میں پھوپھی اماں زینب کے پاس گئی، میں نے دیکھا علی اصغر کا جھولا جھولا رہی ہیں پھوپھی اماں. دامن پکڑ کے میں کہتی ہوں اپنی پیاس بھول گئی، دیکھا علی اصغر تڑپ رہے میرا بھائی. میں نے پوکھا پھوپھی اماں چلیے بابا کے چاہنے والے اصحاب حسین کے خیموں میں ہو سکتا اپنے بچوں کے لیے انہوں نے کچھ پانی بچا کے رکھا. اے صاحبان اولاد ذا سننا کیا مصائب کا فقرہ ہے. عزادارو علی اکبر نہاوندی اس روایت کے ذمہ دار ہیں. عزادارو ایک مرتبہ جناب سکینہ کو جناب زینب کہتی بیٹی وہ حسین کے اصحاب ہیں، نہیں ہو سکتا کہ اپنے بچوں کے لیے پانی رکھیں اور حسین کے بچے پیاسے ہوں. تم کہتی ہو بیٹی تو میں چل رہی ہوں تمہارا دل رکھنے کے لیے. عزادارو جناب سکینہ کے ننھے ہاتھوں کو بی بی زینب علی کی بیٹی پکڑ کے چلی. عزادارو حسین کے صحابی کے خیمے میں آئیں، کیا دیکھا اصحاب حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک جگہ جمع ہیں، مٹی ہٹاتے ہیں. جہاں کہیں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اپنا پیٹ زمین سے سٹا دیتے. کیا مصیبت ہے آل محمد کی، کیا مصیبت ہے عزادارو آل محمد کی. حر کہتا ہے اپنے بھائی سے اس پیاس کا ذمہ دار میں ہوں. عزادارو یہ کہہ کہ حر چلا، جسے آنا ہے آئے. عزادارو بیٹا کہتا ہے بابا میں، کہا میرے لال آگے آؤ.
بھائی کہتا ہے میں عزادارو جب حر امام کے خیمے کی طرف بڑھنے لگا ہے، آواز دی اپنے بیٹے کو، میرے لال میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، میں حسین کے سامنے جانے کے لائق نہیں، میرے ہاتھوں کو باندھ دے قیدی کی طرح، میں مجرم ہوں حسین کا، میں زہرا کے لال کا مجرم ہوں میرے لال، میرے ہاتھوں کو باندھ دے میرے لال۔ جب مولا حسین دکھائی دے تو بتا دینا میرے لال۔ عزادارو آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، ہاتھ بندھا ہے، حر چلا رہا، ننگے پیر آ رہا ہے۔ اور عزادارو ایک مرتبہ بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر، حر پلٹ کے کہتا ہے میرے لال کیوں تکبیر بلند کر رہے؟ کہ بابا علی اکبر آ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدایا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ مولا حسین آواز دیتے میرے لال علی اکبر آگے بڑھو، میرے مہمان کا بیٹا آ رہا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ کچھ اور آگے بڑھنے کے بعد بیٹے نے کہا اللہ اکبر، کہا میرے لال اب کیا ہے، اب کیا ہے؟ آواز دیتا ہے بیٹا بابا عباس غازی استقبال کے لیے آ رہے۔ عزادارو کچھ ہی قدم آگے بڑھا تھا، چیخ کے کہتا ہے اللہ اکبر، بابا اب تو حسین آ رہے ہیں۔ مولا نے سینے سے لگایا حور تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے حور، اے حور تو دنیا میں بھی سعادت مند آخرت میں بھی آزاد ہے حور۔ اور کہتا مولا میں ایک شرط مانوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے مولا، آپ مجھے میرے بیٹے کو میرے سامنے جنگ کی اجازت دے تاکہ میں دیکھوں اولاد کا غم بوڑھے باپ کے لیے کیسا ہوتا۔ بس عزادارو آواز گری آپ کی بلند ہو گئی، حق ادا ادا ہو گئی، اور محرم کا پہلا عشرہ بھی اپنا دامن سمیٹ رہا ہے۔ رونے والوں نہ جانے آئندہ سال حیات رہے نہ رہے، آخری فقرے و زحمت تمام ہے عزادارو۔ امام عالی مقام نے کہا حور تو میرا مہمان ہے، کہا نہ مولا جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے میں نہیں مانوں گا کہ آپ نے معاف کر دیا۔ امام نے جب حور کے بیٹے کو اجازت دی، حور گیا، حور کا بیٹا گیا، جنگ کرتا رہا عزادارو۔ جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ جو اس نے آواز دی میرے بابا میرا سلام لو، مولا حسین اٹھے، دوسری طرف سے غازی نے تلوار سنبھالی، علی اکبر نے گھوڑے کی لجام پکڑی۔ عزادارو حور اٹھنا چاہتا ہے، مولا حسین نے بازو پکڑ لیا، حور نہیں جانا ہے تجھے۔ جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھا باپ، عزادارو بس ختم کیا میں نے مصائب۔ سنو گے عزادارو، جب امام حسین علیہ السلام علی اکبر کی لاش پہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ جناب زینب ماتم کر رہی ہیں۔ آواز دی زینب حسین کی زندگی میں کیوں چلی آئی ہو بہن زینب؟ جناب زینب آواز دیتی ہے اے بھیا آپ نے حر سے کہا تھا جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھا باپ کہیں مر نہ جائے، میں اس لیے دوڑی کہیں ایسا نہ ہو علی اکبر کی لاش پہ فاطمہ کا لال ہچکیاں لے لے کے دم توڑ جائے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ یا اللہ 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 اللہم بحق الزہراء وابیہا وبعلیہا وبنیہا۔ خدا یا پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک دربار حسین کے فقیروں کو تو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ شیخ شوستری لکھتے ہیں جب تم پر رحمت کے تمام دروازے بند ہو جائے تو باب الحسین کھلا ہے۔ اے میرے مالک باب الحسین کے فقراء باب الحسین پہ بیٹھے ہیں۔ اے میرے اللہ ہم سب صاحبان حاجت و دعا ہیں، ہم سب کی حاجتوں کو مولا حسین کے صدقے میں پورا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے والدین کو معاف کر دے، مومنین و مومنات کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے علماء مومنین و مومنات تمام دینی خدمت گزار ہماری مائیں بہنیں جہاں جہاں بھی ہیں اور عزاداروں
میرے دوستو جہاں جہاں بھی دینی خدمت گزار ہیں، ہمارے علماء، فقہا، مراجع کرام، سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی تو حفاظت فرما۔ میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، ہماری اس مختصر مگر اہم عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ، ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ ہمارے اس عمل کو، ہماری ان عزاداریوں کو روز محشر ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار دینا۔ ہم سب کو روز محشر مولا علی علیہ السلام کے غلاموں میں محشور کرنا۔ مولا کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو۔ اے میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، تمام اتباعات عالیات، حوزات علمیہ، مدارس دینیہ اور تمام عزاداریوں کے سینٹرز، مومنین و مومنات، سب کی تو حفاظت فرما۔ بالخصوص میرے اللہ، اس وقت پوری دنیا میں عزاداری سید الشہداء علیہ السلام برپا ہے۔ میرے اللہ، جلوسہائے عزا نکل رہے ہیں۔ بالخصوص میرے اللہ، مملکت پاکستان میں عزاداران سید الشہداء اور تمام تبرکات، جلوسہائے عزاداری اور تمام امام باڑوں کی تو حفاظت فرما۔ میرے اللہ، دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ، عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ، پرچم اسلام و پرچم عزاداری کو سربلند فرما۔ پرچم قرآن کو سربلند فرما۔ ہماری اولاد کو، ہماری ذریت کو، ہم سب کو آل محمد علیہ السلام کے دل کی ٹھنڈک کا ذریعہ قرار دے۔ ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے مزین فرما۔ ہمارے گھروں کو نور ہدایت سے مالا مال فرما۔ میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے مریضوں کو شفائے کامل عنایت فرما۔ مسافرین کربلا کے صدقے میں مسافرین مومنین و مومنات کو سالمین و غانمین ان کے وطن تک واپس فرما۔ میرے اللہ، جو مومنین و مومنات بزرگ ہیں، میرے معبود، ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما۔ ہمارے بچوں کے سروں پر ان کے ماں باپ کا سایہ قائم و دائم فرما۔